الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے 43 تک ہمارے ساتھ ہے. اسی سے متعلق کچھ باتیں ہم سنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص بات کا حکم دیا ہے جس کے بغیر ان کا ایمان نہ تو مکمل ہوتا ہے نہ تو اس کے بغیر ایمان صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. اس سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی اتباع کریں، اور آپ پر ایمان لانے اور اتباع کرنے کا حکم اس کتاب پر بھی ایمان لانے کو لازم ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس داعی کا ذکر کیا جو انہیں ایمان کی طرف بلاتا ہے. فرمایا مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں. یعنی یہ قرآن ان کتابوں کی موافقت کرتا ہے جو تمہارے پاس ہیں، یہ ان کے مخالف ہے نہ مناقض. پس جب یہ قرآن ان کتابوں کی موافقت کرتا ہے جو تمہارے پاس ہیں اور ان کی مخالفت نہیں کرتا تو پھر تمہارے اس پر ایمان لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز لے کر آئے ہیں جو پہلے رسول لائے تھے. لہذا تم سب سے زیادہ حق رکھتے ہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو، کیونکہ تم اہل کتاب اور اہل علم ہو. بنی اسرائیل سے یہ خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے سارے اہل کتاب سے یہ خطاب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مصدقا لما معکم. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ جھٹلانا خود تمہاری طرف لوٹے گا، یعنی تم خود بھی ان کتابوں کی جھٹلانے والے ٹھہرو گے جو تمہارے پاس ہیں. اس لیے کہ یہ پیغمبر بھی وہی چیز لے کر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور دیگر انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے. لہذا تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا حقیقت میں ان کتابوں کا جھٹلانا ہے جو تمہارے پاس ہیں. اسی طرح اس لیے بھی کہ ان کتابوں میں جو تمہارے پاس ہیں اس نبی کی نشانیاں اور اوصاف بیان ہوئی ہیں اور اس کی بشارت دی گئی ہے جو یہ قرآن لے کر آیا ہے. اس لیے اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو تم نے گویا ان کتابوں کے بعض احکام کو جھٹلایا جو تمہارے پاس ہیں. پس جو کوئی اس کتاب کے کچھ حصے کو جھٹلاتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے تو وہ تمام کتابوں کو جھٹلاتا ہے. جیسے کوئی شخص کسی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو اصل میں وہ تمام رسولوں کا انکار کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا تو ان کو ایمان کی ضد یعنی اس کے ساتھ کفر سے روکا. ضد کے معنی ہیں اپوزٹ کے، اور اس سے ڈرایا. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی بات کہی اور کفر اس سے لوگوں کو ڈرایا تو کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کرنے والے پہلے لوگ نہ بنو.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اول کافر بہ، اس کے اولین انکار کرنے والے، ولا تکفروا بہ، اس کا انکار نہ کرو سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ جب وہ اولین کفر کرنے والے ہوں گے تو گویا وہ کفر کی طرف بہت تیزی سے لپکے ہیں، اس رویے کے برعکس جو ان کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ ان کے اپنے کفر اور انکار کا گناہ تو ان کے ذمے ہے ہی ہے، بعد میں آنے والے ان لوگوں کا گناہ بھی ان کے کندھوں پر ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کا ذکر کیا جو ان کو ایمان لانے سے روکتا ہے، اور وہ ہے دنیا کے حقیر فوائد، ہلکے سے فائدے جس کو یہ لوگ ابدی سعادت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات میں رد و بدل کر کے ان کے عوض حقیر بدلہ مت لو، معاوضہ مت لو۔ اس سے مراد وہ دنیاوی مناصب اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ اس وہم میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، پس انہوں نے ان ادنا چیزوں کو آیات الہی کے بدلے خرید لیا اور ادنا چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقوی اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کی موجب ہو جائے گی۔ جیسے جب تم آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو پسند کر لیتے ہو تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، کھلی دلیل ہے کہ تمہارے دلوں سے تقوی نکل چکا ہے۔ انہی آیتوں سے جڑی کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی قرآن سننے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔